شاعروں کے قصے اپنی جگہ، مگر حقیقت یہ ہے کہ دنیا کا سب سے بڑا عشق روٹی اور سب سے بڑی عیاشی تندرستی ہے۔ باپ کے بعد عورت کا سب سے مضبوط سہارا اس کی ماہانہ تنخواہ ہے، اور یہی اصل حقیقت ہے۔ پلاسٹک کی خالی تھیلیاں ہوں یا خالی دماغ والے لوگ، مناسب انتظام نہ کیا جائے تو ہواؤں میں اڑنے لگتے ہیں۔ حاسد مزاج لوگ ان کتوں کی طرح ہوتے ہیں جو ہر اس سوار کا پیچھا کرتے ہیں جو ان سے تیز رفتار ہوتا ہے۔ بابا جی کہتے تھے، پتر دل صاف نہ ہو تو ماتھے پر محراب نہیں داغ ہوتے ہیں۔ شاید انسان کی وقتی سزا یہ ہے کہ وہ اپنی زندگی میں کسی چیز کی قدر و قیمت اس وقت تک نہیں سمجھ پاتا جب تک وہ اسے کھو نہ دے۔ لوگوں کو پرکھا، سمجھا اور پھر جانا کہ اس دنیا میں اتنی بے حسی ہے کہ اگر ہم اپنا سب کچھ بھی قربان کر دیں تو لوگ یہی ظاہر کریں گے کہ قربانی ان کا حق ہے اور ہمارے خلوص کا کوئی مول نہیں۔ میرا معیار ایسا ہے، میں آوارہ نہیں ملتا مرشد، مجھے تم سوچ کر کھونا میں دوبارہ نہیں ملتا۔ عورت ایک موڈی مخلوق ہے، یہ لگاتار 2 دن تک کبھی بھی ایک جیسے مزاج میں نہیں رہ سکتی۔ اگر انسانی رویوں میں الجھو گے تو زندگی بھر الجھ کے رہ جاؤ گے۔ بس عیب اور غیب جاننے والے کے ساتھ اپنے معاملات سلجھائے رکھو، ساری الجھنیں اور مسائل دور ہو جائیں گے۔ اس دنیا میں سب سے بڑی خیر مثبت سوچ ہے اور دنیا کا سب سے بڑا شر منفی سوچ۔ یہی میری زندگی کی آخری دریافت ہے۔ اے دل، تجھے دشمن کی پہچان کہاں ہے؟ تو حلقۂ یارا میں بھی محتاط رہا کر۔ انسان کے اندر 2 کمزوریاں بہت عام ہیں، بھلانے کے قابل باتوں کو یاد رکھنا اور یاد رکھنے کے قابل باتوں کو بھلا دینا۔ پہلے کبھی نمرود تھا، پھر فرعون تھا، پھر یزید تھا۔ ہم اس دور میں پیدا ہوئے ہیں جہاں سبھی ایک وقت میں موجود ہیں۔ ایک بات ہمیشہ یاد رکھیں، کبھی بھی اپنی بے قدری اور توہین کا جواب نہ دیں۔ توہین کرنے والوں کا اصل مقصد یہ ہوتا ہے کہ آپ بغیر سوچے سمجھے رد عمل دیں اور وہ اس رد عمل کا من چاہا تماشا بنائیں۔ انہیں اپنی مسلسل خاموشی سے پریشان رکھیں اور اپنی کامیابیوں سے حیران کر دیں۔ آج کل خود کو غلط ہوتے ہوئے بھی صحیح ثابت کرنا اتنا مشکل نہیں جتنا صحیح ہوتے ہوئے خود کو صحیح ثابت کرنا۔ سبھی حصے میں حسب رواج ہٹ کر بھی شجر تو پھوٹ پڑا، بار بار کٹ کر بھی۔ گلے شکوے سانسیں چلنے تک ہی محدود ہوتے ہیں، بعد میں پچھتاوا رہ جاتا ہے۔ مومن کی دعائیں ہی اس کا ہتھیار ہوتی ہیں۔ کوئی بھی پریشانی آئے وہ فوراً اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی اس کا مددگار نہیں ہے۔ دنیا میں آ کر کسی خوبصورت جگہ رہنا چاہتے ہیں تو کسی کی سوچ میں رہیں، کسی کے دل میں رہیں، کسی کی یادوں میں رہیں اور کسی کی دعاؤں میں رہیں۔ دعا لفظ نہیں، جذبات کا سمندر ہے جو اپنے پیاروں کے لیے نکلتا ہے۔ رب کائنات آپ کو وہ سب عطا کر دے جو آپ کی دعا ہے، وہ بھی جو دل میں چھپی ہوئی خواہشات میں ہے، وہ بھی۔ آمین۔ سیمنٹ سے بھی ایک نصیحت ملتی ہے، جسے جوڑنے کے لیے نرم ہونا ضروری ہے، ویسے ہی جوڑے رکھنے کے لیے بھی سخت ہونا ضروری ہے۔ محبتوں کی قیمتیں نہیں ہوا کرتی، نہ یہ بازاروں میں بکتی ہیں، یہ تو بے لوث ہوتی ہیں، بہت خاموشی سے پروان چڑھتی ہیں۔ ہر وقت زندگی سے گلے شکوے ٹھیک نہیں، کبھی تو چھوڑ دیجئے کشتی کو لہروں کے سہارے۔ وہ دستیاب مجھ کو بڑی دیر تک رہا، میں انتخاب اس کا بڑی دیر تک رہا، ایک عمر تک میں اس کو بڑا قیمتی لگا، میں اہم تھا یہ وہم تھا بڑی دیر تک رہا۔ تم دلیلوں کے زور پر 40 عالموں کو خاموش کر سکتے ہو، مگر ایک نااہل جاہل کو 40 دلیلیں بھی سمجھا نہیں سکتی، کیونکہ علم دلوں کو روشن کرتا ہے اور جہالت ضد اور اندھیروں کو جنم دیتی ہے۔
اگر انسانی رویوں میں الجھو گے تو زندگی بھر الجھ کے رہ جاؤ گے۔ بس عیب اور غیب جاننے والے کے ساتھ اپنے معاملات سلجھائے رکھو، ساری الجھنیں اور مسائل دور ہو جائیں گے۔